السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، سورۃ سبا پارہ نمبر 22 آیات مقدسہ نمبر 10 اور 11 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے جو رہنمائی ارشاد فرمائی، اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی، مخالفت اور ہٹ درمی کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان درازی کی، اور قیامت کے عنوان کے تناظر میں جب انہوں نے قیامت کو تسلیم نہیں کیا، عقیدہ آخرت کا انکار کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ یہ تو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، یا یہ مجنون اور دیوانہ ہے، پاگل ہے، استغفر اللہ۔ کل بھی عرض کیا گیا تھا کہ جب تک بیانیہ واضح نہ ہو، دشمن کا بیانیہ A to Z واضح ہوگا تو پھر ہی ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ وہ دشمن کے بیانیہ کو بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دشمن کا بیانیہ ہے، یہ الفاظ ہیں جس کی وجہ سے اللہ پھر خود جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے نبیوں سے کہتے ہیں کہ آپ جواب دے دیجئے۔ جیسے پچھلا جو دعویٰ تھا لا تأتین الساعہ، وہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب۔ اور یہاں پر جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا، ان کا بیانیہ سامنے آیا کہ یہ تو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے اور یا یہ پاگل اور دیوانہ ہے، تو اللہ رب العزت نے خود جواب دے دیا بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اصل میں تو ان کا عقیدہ آخرت نہیں ہے اور یہ کھلی گمراہی میں۔ اور اس سے بڑی بھیانک بات یہ ہے کہ یہ خود غور و فکر نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے جو بلا رہے ہیں، بہتان ترازی کرتے ہیں، تو کیا یہ غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین میں کہ آسمانوں کی طرف اللہ رب العزت جو بھی بھیجتے ہیں اور یہ آسمان نظر آ رہے ہیں، پھر آسمان سے نازل ہوتا ہے اور پھر زمین کے اندر اللہ چیزیں بھیجتے ہیں اور پھر زمین سے نکلتی ہیں، تو یہ غور و فکر نہیں کرتے؟ اصل میں غور و فکر کون کرتا ہے؟ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، غور و فکر وہ کرتا ہے جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، جس میں عاجزی ہے، جس میں اللہ کی پہچان ہے، جو انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اصل میں وہ عبد منیب ہونا چاہیے۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت عبد منیب کے حوالے سے ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام کا تعارف کروا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا
داود منا فضلا، اور البتہ تحقیق ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضل عطا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیا فضل عطا فرمایا؟ ایک تو اللہ نے آپ کو زبور کتاب مقدس عطا فرمائی، یہ اللہ کے رسول ہے، اور اللہ نے آپ کو زبور سے نوازا۔ اور دوسرا، اللہ رب العزت نے آپ کو حکومت عطا فرمائی، آپ کی رٹ قائم ہوئی، اور اگلے دور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی رٹ قائم ہوگی۔ اسی کی جو ارتقائی شکل ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اختیار کریں گے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو فضل عطا کیا، ایک تو آپ کی ملکی قوتیں بہت اعلیٰ تھیں، اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کا تعلق، حضیرت القدس کے ساتھ آپ کا تعلق بہت اعلیٰ تھا، اللہ کے نبی ہیں، اور دوسری طرف انتظام، نظم و نسق، مینجمنٹ وہ بہت اعلیٰ ہے، اور پھر سائنسی اعتبار سے بہت ساری ایجادات آپ کے ذریعے سے ہوئی، جیسے آگے آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار جتنی بھی سائنس نے ترقی کی اور ایجادات ہوئیں، بلکہ سائنس کی بنیادیں یہاں پہ قائم کر دی گئیں، وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کے نبیوں کے ذریعے سے ہوئی ہیں۔ یا جبال، اے پہاڑوں، اوبی معہ والطیر، خوش آوازی کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پڑھو، والطیر، اور اڑتے ہوئے پرندے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے خوش الحان تھے، خوش آواز تھے، اور پھر جب زبور پڑھتے تھے، زبور اشعار میں لکھی ہوئی ہے، تو جب شعر ویسے بھی پڑھتے ہیں اور خوش الحانی سے شعر پڑھا جائے تو اس کا اپنا ہی ایک ذوق ہوتا ہے۔ تو زبور جب حضرت داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے تو آپ کی خوش الحانی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ اللہ نے پہاڑوں سے کہا کہ آپ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ پڑھو، اور پرندوں سے بھی کہا کہ پرندے بھی پڑھے۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے زبور تو پہاڑوں سے بھی آوازیں آتی تھیں۔ یہ آوازیں وہ نہیں آتی تھیں جیسے کوئی کسی جگہ پہ انسان بولتا ہے تو آگے سے اسی کی طرح کی آواز آتی ہے ٹکرا کے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ پہاڑ بھی ساتھ پڑھتے تھے، پرندے بھی پڑھتے تھے، اور اللہ رب العزت نے تو ویسے ارشاد فرما دیا کہ اللہ کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَهُ، اللہ رب العزت کے پاس جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اس لیے ذرہ ذرہ اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ اور یہ تو زبور جب پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ پڑھنے کا حکم دے دیا گیا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ایک اور اللہ رب العزت نے جو آپ کو امتیاز دیا وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کے لیے لوہے کو نرم کر دیا گیا۔ لوہے کے حوالے سے جو دریافتیں ہیں اور لوہے کی جتنی بھی شکلیں ہیں، ارتقائی شکلیں، اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو قائم کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے لوہے کو اتنا نرم کر دیا کہ جس طرح چاہے وہ اس کو بناتے تھے۔ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد،
آپ زریں بنائیں، اور زریں بھی ایسے بنائیں کہ ان کی کڑیاں جو ہے وہ اس انداز میں تشکیل دیں کہ جب زریں پہنیں تو وہ رکاوٹ نہ بنے، یعنی اتنی باریک خوبصورت ان کو تشکیل دیا جائے کہ زریں ظاہر ہے کیوں پہنتے ہیں، زرہ اس لیے پہنتے ہیں کہ دشمن سے مقابلہ کیا جائے۔ اب دشمن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے تو زرہ اس میں حفاظتی تدابیر کے طور پر ہے، وہ حفاظت کرے گی۔ تو حفاظت تو تبھی کرے گی جیسے لباس پہنا ہوا ہے، جنگی کو یونیفارم پہنی ہوئی ہے تو آسانی سے آپ حملہ بھی کر سکیں اور حملہ آور سے بچ بھی سکیں۔ یہ اس خوبصورتی کے ساتھ ضلع کو تشکیل دیں۔ اللہ رب العزت نے یہ وصف حضرت داؤد علیہ السلام میں رکھا، وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور ضلع تو بنا دی لیکن اس کا استعمال درست ہونا چاہیے، دشمن سے بچنے کے لیے ہونا چاہیے، اور پھر اچھا کردار، اعلیٰ کردار ہونا چاہیے۔ انی بما تعملون بصیر، بے شک جو بھی تم کرتے ہو اللہ دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو ہر چیز کا پتہ ہے، یہ سائنس ہے، ایجادات ہے۔ میرے عزیزو، یہاں یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ کے نبی جہاں حکومتیں کرتے ہیں، حکومتی ڈھانچے تشکیل دیتے ہیں، سیاسی اور معاشی نظام تشکیل دیتے ہیں، وہاں سائنسی ایجادات بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی دنیا کے امور ہیں، ہماری بنیادی ضروریات ہیں، ان بنیادی ضروریات کے لیے غور و فکر کرنا، ایجادات کرنا، جس کو سائنس کہتے ہیں، یہ تو اللہ کے نبیوں کا کام ہے۔ یہ دنیا کہاں سے ہو گئی؟ یاد رکھیے، دنیا میں جو اللہ نے ہماری ضرورتیں رکھی ہیں، اللہ نے ضرورتوں کی تکمیل کے لیے وسائل و اسباب بھی رکھے ہیں۔ ہر چیز تو اللہ نے پیدا کر دی ہے، ہم تو صرف دریافت کرتے ہیں، ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ غور و فکر اور دریافت کرنا یہ بہت اعلیٰ کام ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبیوں کا شیوہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ اللہ کے نبی جن کو زبور عطا کی گئی، اللہ کے رسول ہیں، اور دیکھیے سائنسی ایجادات بالخصوص لوہے کے حوالے سے جتنی بھی مینجمنٹ ہے اس کے بانی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائے، اللہ رب العزت تمام ہمارے بہنوں، بھائیوں، عزیزوں کے مسائل حل فرمائے، جائز حاجات اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔